دیکھیے، اس سے پہلے سبق میں نے آپ کو بتایا تھا اس میں متمکن کیا ہوتا ہے۔ ابھی اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے ٹائٹل، تو آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے ایک جگہ اس میں معرب، اور ساتھ میں لکھا ہوا ہے اس میں متمکن کی اقسام اور اعراب، یعنی ہم اقسام بھی پڑھیں گے اور اعراب بھی پڑھیں گے۔ اور یاد کر لیں، آپ کو بتایا تھا کہ اس میں متمکن وہ اسم ہے جو اپنے آخر میں اعراب کو آنے دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایسے اسم بھی ہوتی ہے قسم نہیں آنے دیتی اعراب کو، غیر متمکن ہوتی ہے، نہیں آنے دیتی، اعراب کو آنے نہیں دیتی، تو ہمارا سبق ہی نہیں بنتا۔ ہم تو اعراب پڑھانا چاہتے ہیں، اس میں غیر متمکن میں جب اعراب کو وہ آنے ہی نہیں دیتا تو اعراب نظر بھی نہیں آ رہا ہوتا، تو وہ تو سبق ہی نہیں بن رہا۔ سبق جو بنا ہے نا ابھی، وہ بنا ہے اس کے اعراب کے آنے دینے کی وجہ سے، جگہ دینے کی وجہ سے نظر آتا ہے اعراب، اس میں متمکن کہتے ہیں اس کو۔ لیکن ایک بات ہے، یہ اس میں متمکن جب کسی ترکیب میں واقع ہو، کسی جملے کا حصہ بنے، اس سے پہلے کوئی عامل ہو، وہ ابھی بتاؤں گا میں، تو وہ معرب ہوتا ہے، تو اب اس کا نام اس میں معرب ہو جائے گا۔ ویسے اس میں متمکن اگر اکیلا ہو تو مبنی ہوتا ہے۔ لوگ بالکل پریشان رہتے ہیں کہ یہ ہے کیا اس میں متمکن، اس میں معرب، ان دونوں میں تعلق کیا ہے؟ تو بتا رہا ہوں نا ابھی تعلق آپ کو۔ اس میں متمکن جب تک کسی ترکیب میں واقع نہیں ہوگا، اس وقت تک اس کو اس میں معرب نہیں کہہ سکتے، یہ بتا رہا ہوں۔ چلو آپ کہتے ہیں کہ ترکیب میں واقع ہوا ہے، ہو گیا، تو اب یہ اس میں معرب ہے۔ اب آپ اس کو اس میں معرب کہیں یا اس میں متمکن کہیں، ایک ہی بات، ترکیب والی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ جو اسماء ہیں، اسماء متمکنہ، یہ عربی زبان میں کتنے ہوتے ہیں؟ 16، 16۔ تو ظاہر سی بات ہے ان کا اعراب بھی ہوتا ہے۔ عام طور پہ آپ نے پڑھا ہے نا کہ رفع، نصب، جر، یہ 3 قسم کے اعراب پڑھے ہیں آپ نے۔ تو رفع کیسے آتا ہے؟ آخر میں ضمہ آتا ہے۔ نصب کیسے آتا ہے؟ آخر میں فتحہ آتا ہے۔ جر کیسے آتا ہے؟ آخر میں کسرہ آتا ہے۔ لیکن کیا ہمیشہ ایسا ہوتا ہے؟ کیا ہر اسم کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ جب مرفوع ہوتا ہے تو ضمہ سے ہوتا ہے، وہ جب منصوب ہوتا ہے تو فتحہ سے ہوتا ہے، وہ جب مجرور ہوتا ہے تو وہ کسرہ سے ہوتا ہے؟ کیا ہمیشہ ایسا ہوتا ہے؟ نہیں، ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا۔ یہ تو میں نے فتح، ضمہ، کسرہ آپ کو بتائیں، یہ تو حرکتیں ہیں، تو اعراب بالحرکت بول رہا تھا میں۔ تو صرف اعراب بالحرکت تو نہیں ہوتے، اعراب بالحروف بھی تو ہوتے ہیں۔ واو آتا ہے، یا آتا ہے، اس طرح ہوتا ہے نا بھائی۔ تو اعراب کی بھی قسمیں ہوتی ہیں، اعراب کی قسمیں دیکھی جائے تو وہ 9 ہوتی ہیں۔ 9 قسم کے اعراب ہوتے ہیں جو ان 16 قسم کے اسما پر اپلائی ہوتے ہیں۔ لہذا 9 تو ہو گئے اعراب، اور اسما ہو گئے 16۔ ویسے پڑھانے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ 9 اعراب پڑھائے جائیں، اور ان کے اندر بتا دیا جائے کہ یہ 3 قسم کے اسما ہیں، ان کا یہی والا اعراب ہوتا ہے، تو 9 سبق بنیں گے۔ اور کچھ 12 سبق بنتے ہیں، کچھ لوگ پڑھاتے ہیں کتابیں ہیں، تو کچھ ایسی کتابیں، اس لیے میں نے پچھلی ویڈیو میں 12 کہہ دیا تھا، بعد میں پروگرام چینج ہو گیا، میں نے کہا نہیں تفصیل سے پڑھاؤں گا، یہ مسئلہ حل کر ہی دوں ان لوگوں کا ذرا۔ تو ہم پڑھنے جا رہے ہیں 16 اسما، اس میں سے جو پہلا اسم ہے اس کا نام ہے مفرد منصرف صحیح۔ اللہ اکبر، پتہ نہیں کیا مشکل بات لکھ دی ہے۔ کچھ بھی مشکل نہیں ہے بیٹا، کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ میں آپ کو، یہ جو سیریز ہماری شروع ہو رہی ہے 16 سبق، میں آپ کو پہلے بتا دوں یہ بالکل مشکل نہیں ہے، صرف اس میں ٹرمینالوجیز آئیں گی، وہ بہت آسان طریقے سے سمجھا دوں گا۔ لیکن پہلے سے ذرا سا مائنڈ بنا لیں کہ آپ نے مین کام یہ کرنا ہے کہ لائیو کلاس کے دوران تو نہیں کرنا، بعد میں جب ریکارڈنگ سن رہے ہوں تو آپ نے نا اسکرین جتنی بھی دکھائی گئی ہوں گی ان کو اپنے پاس رجسٹر میں، اپنی نوٹ بک میں ایز اٹ از لکھنا ہے، تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ آپ کو لکھنے کے بعد بھی اگر سمجھ میں نہ آئے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، آگے چلنے کے بعد پریکٹس میں سمجھ میں آ جائے گا۔ تو سمجھ میں نہ آنے کی اس میں ابھی اس وقت ٹینشن لینی ہی نہیں ہے، صحیح؟ چلیں، مثال کے طور پہ لکھا ایک ایسا اسم ہوتا ہے جو مفرد ہوتا ہے، مطلب مطلب یہ کہ وہ واحد ہوتا ہے، مطلب یعنی کہ وہ تثنیہ اور جمع نہیں ہوتا ہے، تو اس کو مفرد کہتے ہیں۔ پھر منصرف، یہ کون سا ورڈ آ گیا؟ یہ تو پڑھا نہیں ہے، تو میں آپ کو ویسے بتا دیتا ہوں کہ بھائی
تو منصرف ایک ایسا اسم ہوتا ہے، اس کی اسم کی ایک ایسی کوالٹی ہوتی ہے کہ جس پر تنوین بھی آتی ہے اور تینوں حرکات زیر زبر پیش تینوں آتے ہیں. تو آپ کہیں گے کہ وہ تو آتے ہی آتے ہیں. نہیں، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ رکاوٹیں آ جاتی ہیں، کوئی ایسی سبب پیدا ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے اس اسم کے آخر میں تنوین نہیں آ سکتی، نہیں آتی. کچھ ایسی رکاوٹیں آ جاتی ہیں، ایک ایسا قاعدہ لگ جاتا ہے کہ تینوں حرکات نہیں آتی. مطلب جیسے کہ کسرہ نہیں آ سکتا اس پہ، پھر دمہ آ جائے گا، فتح آ جائے گا. کسرہ پیچھے جر دینے والا ہوگا، مجرور کر رہا ہوگا، کسرہ نہیں آ سکتا. ایسے اسما کو غیر منصرف کہتے ہیں. غیر منصرف کا باقاعدہ الگ سے تفصیلی سبق پڑھاؤں گا. ابھی بس آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ غیر منصرف نہیں ہے، یہ تو ہے منصرف، یعنی نارمل. نارمل اس پر تنوین بھی آتی ہے اور تینوں حرکات دمہ فتح کسرہ بھی آتی ہیں. یہ تو سمجھ میں آ گیا. صحیح، یہ علم الصرف والا صحیح نہیں ہے. یہ وہ اسم ہو جو صحیح بھی ہو، تو یعنی اس کے آخر میں حرف علت نہ ہو. ہاں، اس کے شروع میں ہو، بیچ میں ہو بے شک، آخر میں نہ ہو، اس کو کہتے ہیں صحیح. تو میں نے آپ کو ایک ایسا اسم، نمبر ون آپ کو جو بتا رہا ہوں، ایک ایسا اسم ہے جو تین پراپرٹیز رکھتا ہے. اس کی تین پراپرٹیز ہیں. پہلی پراپرٹی یہ ہے کہ وہ مفرد ہے، دوسری پراپرٹی منصرف، اور تیسری پراپرٹی یہ ہے کہ وہ صحیح ہے. یہ بتانا ہے اور اس کا اعراب بتانا ہے. یہ پہلی قسم ہے، اس میں متمکن کی اقسام میں یہ پہلی قسم ہے، اور اس کا اعراب بھی بتانا ہے. دیکھیں، سب سے پہلے اس کو لکھ لیں، ابھی نہیں، جب ویڈیو دیکھ رہے ہوں. ہیڈنگ اوپر ہیڈنگ دیکھیں کیا لکھا ہے. اس میں مورب بریکٹ میں لکھا ہے، اس میں متمکن. اس میں مورب، اس میں متمکن کی اقسام اور اعراب، اور وہ بھی ترکیب میں آئیں گی. نمبر ایک، مفرد منصرف صحیح. اس کے بارے میں لکھا ایسا اسم جو مفرد ہو، اس سے مراد یعنی واحد ہو، تثنیہ اور جمع نہ ہو، سمپل، اور منصرف ہو، یعنی اس پر تنوین سمیت تینوں حرکات آتی ہوں. وہ سمجھ میں آ گیا نا، مفرد اور منصرف. اب یہ بھی ہے کہ صحیح ہو، یہ یعنی اس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، آخر میں نہ ہو. جیسے حاسوبہ، حاسوبہ کمپیوٹر کو کہتے ہیں. رجل آدمی کو کہتے ہیں. دیکھو نا بھئی، یہ حاسوبہ ہے نا، مفرد ہے کہ نہیں ہے؟ ایک کمپیوٹر ہے. رجل ایک ہے نا آدمی، تو یہ مفرد ہے. اب یہ جو رجل ہے مثال کے طور پہ، اس پہ تین تین تنوین بھی آتی ہے، مطلب رجلن بھی ہو سکتا ہے. یہ ابھی تو نہیں ہوا ہوا لام پہ، دیکھیں ابھی کوئی رجلن نہیں ہوا ہوا، لام پہ تنوین نہیں ہے. بتاتا ہوں کیوں نہیں ہے. اور تینوں حرکات آ سکتی ہیں. مطلب اگر یہ فائل بنے گا، فائل حالت رفع میں ہوتا ہے نا، رجلن ہو جائے گا. اور اچھا، اور اگر یہ مفعول بھی بنے گا تو لن کی بجائے لن ہو جائے گا، رجولن ہے. نصب آ گیا زبر. اور اگر یہ اس کے پیچھے جار آ جائے، اس کو جر دے دے تو کسرہ آ جائے گا، تو کسرہ اس کو رجولین ہو جائے گا ایسے. تو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس پہ تینوں حرکات آ سکتی ہیں، کسرہ بھی آ سکتا ہے، تنوین بھی آ سکتی ہے. اس لیے اس کو کہتے ہیں منصرف. اب آپ سمجھ گئے منصرف کیا ہوتا ہے. اور رہی بات صحیح ہونے کی، کہ اس کے آخر میں کوئی حرف علت نہ ہو، تو دیکھیں آخر میں کیا ہے؟ لام. لام ہے، واو تو نہیں ہے، یا تو نہیں ہے، واو یا تو نہیں ہے. تو کہیں گے کہ یہ صحیح ہے. تو جس بھی اسم میں یہ تینوں پراپرٹیز پائی جائیں گی، اس کو کہتے ہیں مفرد منصرف صحیح، اور اس کے اعراب ہم نے دیکھنا ہے. جی، ابھی دکھاتا ہوں. لیکن پہلے یہ بتا دوں کہ یہاں پہ جب رجل لکھا ہے، ابھی یہاں کرسر بلنگ کر رہا ہے، بریکٹ میں لکھا آدمی، مرد کو کہتے ہیں. تو یہاں پہ دیکھیں رجلن کیوں نہیں لکھ دیا تھا؟ یہی تو بتانا ہے کہ رجلن کیوں لکھیں، رجل لکھیں گے. اعراب کیسے دے دیں رفع کا؟ کیا اس سے پہلے اس کو رفع دینے والا کوئی عامل ہے؟ نہیں ہے نا. تو پھر کہا جائے گا کہ نہیں، ابھی یہ
اس میں متمکن تو ہے، رجل ایک اس میں متمکن ہے، لیکن مورب نہیں ہو رہا. ترکیب میں آئے گا تو مورب ہوگا. ترکیب میں آئے گا تو دیکھا جائے گا کہ مفعول کیا بن رہا ہے، فاعل بن رہا ہے، مفعول بھی بن رہا ہے، اس طرح کا اس کو اعراب دیا جائے گا. جب تک ترکیب میں نہیں آئے گا اس وقت تک اس سے پہلے کوئی عامل اس کو رفع نصب در جر دینے والا نہیں ہوگا تو یہ ایسے ہی رہے گا. اب سمجھ میں آ رہا ہے اس میں مورب اور اس میں متمکن کسے کہتے ہیں. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہماری سیریز شروع ہوئی ہے یہ دراصل اس میں مورب کی اقسام ہے اور ان کے اعراب میں اس میں مورب کی. ہاں اس لحاظ سے دیکھا جائے. اب اعراب دیکھیں ایسے آپ نے لکھنے سارا ایز اٹ از آپ نے بنانا ہے اپنے پاس. تو آپ اس کو یوں بتائیں گے کہ بیٹا اس کی جو حالت ہے، حالت آپ کہیں رفعی، رفعی، تو اس کی جو حالت رفعی ہے وہ آتی ہے دمہ کے ساتھ. کیسے؟ ویسے رجلون، رجل کے آخر میں دمہ لگائیں رجلون ہو جاتا ہے. لیکن وہی جو بات ہو رہی تھی نا کہ جب تک ترکیب میں واقع نہیں ہوگا، لے اور ترکیب میں واقع کر دیتے ہیں اس میں. ایک جملہ بناتے ہیں، جملہ فعلیہ بناتے ہیں. جاءنی، وہ میرے پاس آیا، وہ کون؟ وہ بتا دیتے ہیں، فاعل بتا دیتے ہیں نا آگے. رجل فاعل ہے، آدمی آیا میرے پاس، مرد آیا میرے پاس. تو اب رجل حالت رفعی میں دمہ کے ساتھ ہوتا ہے، فاعل رفع میں ہوتا ہے نا. یہ فاعل ہے نا، رفع رفع دیں اس کو کیسے دیں گے؟ دمہ کے ذریعے دیں گے. دمہ کیسے دیں گے؟ کیونکہ یہ اس میں نکرہ ہے تو یہ نہیں دیں گے بلکہ یہ دیں گے رجلن. اب یہ ہوا ہے رجلن کیونکہ یہ بن رہا ہے فاعل. یہ رجلن ترکیب میں واقع ہوا ہے. جب اس میں متمکن ترکیب میں واقع ہوتا ہے تو ہوتا ہے وہ اس میں معرب. انڈرسٹینڈ؟ ہاں. ترجمہ. میرے پاس ایک آدمی آیا، بس. بتانے کا مطلب کیا تھا پتہ ہے؟ حالت رفعی یہ جو دمہ کے ساتھ ہوئی نا بیٹا، وہ دمہ یہ رہا، دم میں یہ رہا، یہ بتا رہا تھا میں. حالت رفعی کے بعد کون سی حالت بتائی جائے؟ حالت نصبی. بھائی وہ آئے گی فتح کے ساتھ. اب فتح کے ساتھ رجولن بن جائے گا رجولن. تو کوئی ایسی ترکیب ہو، کوئی ایسا جملہ ہو جس میں اس آدمی کو بنا دیا جائے مفعول بہ، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ مفعول بہ کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے. اس لیے تو اس کے لیے ایک ایسا جملہ سوچیں تو پتہ چلے گا کہ میں یہ کہوں کہ اگر میں نے ایک آدمی کو دیکھا، کو کس کے ساتھ آتا ہے؟ کو مفعول بہ کے ساتھ. اب میں نے ایک آدمی کو دیکھا، اب یہ مفعول بہ بنا رہا ہوں میں اس کو تاکہ حالت نصبی دکھا سکوں کہ اس کے آخر میں فتح کے ساتھ آئی، یہ دکھانے کے لیے. تو جملہ بن رہا ہے رأیتو. رأیتو کا مطلب کیا ہے؟ میں نے دیکھا. کیونکہ اس میں تو ضمیر جو کہ بارز ہے وہ اس کا فاعل ہے. میں نے دیکھا، فاعل تو آ گیا، جملہ فعلیہ بن گیا. مفعول بھی بتا دیتے ہیں کس کو دیکھا. رجل کو دیکھا، آدمی کو. اور کہا جا رہا ہے کہ حالت نصبی فتح کے ساتھ آتی ہے، یہ لکھا ہے نا. فتح لگانا ہے، لگا دیا. فتح لگانے کا ایک قاعدہ ہے کہ آپ آخر میں لگا دیں الف. اب ہوا یہ فتح کے ساتھ دیکھا جائے تو مفتوح ہے حرکت اس کی، اور حالت اعراب اس کی حالت نصبی ہے، منصوب ہے. یہ دکھا رہا تھا میں آپ کو کہ یہ جو فتح ہے کے ساتھ آتا ہے
تو یہ رہا وہ فتح، یہ دکھا رہا تھا۔ ترجمہ کیا ہے؟ میں نے ایک آدمی کو دیکھا، یہ بتانا مقصد ہے۔ اچھا، تیسرا اعراب کیا ہوتا ہے؟ بول سکتے ہیں بھائی، منع نہیں۔ کسرہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب کسرہ ڈالنا ہے اس میں۔ کسرہ تو تب آئے گا نا رجل سے پہلے کوئی حرف جر آ جائے، تو جملہ کیا بنے گا؟ میں آپ کو بنا کے دکھاتا ہوں۔ مررتو کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ مررتو کا مطلب میں گزرا، جیسے وہاں سے میں بیٹھا ہوا تھا، سامنے سے ایک آدمی گزرا، وہ گزرا، لیکن اب یہاں پہ میں گزرا ایک آدمی کے پاس سے۔ ایک آدمی کے پاس سے، یہی مثال رجل کی لے کے چل رہے ہیں نا، تو وہی ایک آدمی کے پاس سے گزرنے کے لیے پتہ ہے کیا لگانا پڑے گا؟ با حرف جر۔ ہاں، جب یہ با حرف جر اس پہ داخل ہوگا تو اس کو کیا کر دے گا؟ کسرہ دے گا، یہ والا کسرہ، یہ آئے گا، یہ رہا کسرہ۔ مررتو بی رجولین، اب بی رجولین ہے نا، اس کو ملائیں ایسے، سمجھ میں آیا؟ ہوں، تو لکھتے ہیں ترجمہ میں ایک آدمی کے پاس سے گزرا۔ یہ پیٹرن بن گیا اب ہمارا۔ اب جب بھی ہم کوئی دوسرا قسم کے اس کا اسم پڑھیں گے، یہ تو پہلے قسم تھا نا مفرد منصرف صحیح، اب اس کے بعد ہم جو سیکنڈ ٹائپ آف اسم پڑھیں گے، تو ہم پیٹرن اپنا یہ رکھیں گے، اسی جانی کو لے کے چلیں گے، رأیتو کو لے کے چلیں گے، مررتو کو لے کے چلیں گے، اور وہ جو ہمارا اسم ہوگا، جس اسم کا اعراب ہم ایکسپلین کر رہے ہوں گے، اس کے آگے وہ اسم لگا دیا کریں گے، تو حالت رفع پتہ چل جائے گی، رأیتو کے آگے لگا دیا کریں گے تو حالت نصبی پتہ چل جائے گی، اور با حرف جر کے ساتھ لگا دیا کریں گے تو حالت جرری پتہ چل جائے گی۔ سمپل۔ سر یہ اس میں ایک طرح، آدمی کے پاس سے گزرا، سے نہیں ہاں وہ لکھا آپ جگہ نے نہیں ہے سر؟ نا، جگہ نہیں ہے، سے گزرواؤں گا تو وہ وہاں سے میرا ٹیبل چھوٹا ہے۔ پاس گزرا سے گزرا ایک ہی بات ہے، صحیح ہے؟ آپ لکھنا پاس سے گزرا، سے لگا دینا۔ تو اسی پیٹرن کو لے کے آگے چلیں گے، اسی طریقے سے آپ نے اس کو ایز اٹ از یہاں پر لکھ لینا ہے، اپنے رجسٹر کے اندر نوٹ کر لینا ہے، اور جب آپ سے کبھی سوال پوچھا جائے کہ مفرد منصرف صحیح کے تینوں اعراب بتائیں، تو آپ تینوں اعراب یہ بتا دیں گے، مثالوں کے ساتھ بتا دیں گے۔ امتحان میں تو ایسے ہی کرتے ہیں بھائی، انہوں نے کہا تین اعراب بتائیں، آپ اعراب بھی بتائیں، ہیں بھائی، دمہ فتح کسرہ، آپ مثالیں بھی بتائیں، اردو ترجمہ بھی لکھ لیں، کام پورا کر کے آئیں۔ 1 گھنٹے کا پیپر ہوتا ہے، 2.5 گھنٹے دیے جاتے ہیں۔ بہرحال آگے چلیں، اگلا سبق۔ تو اگلا سبق جو ہمارا ہونے والا ہے، وہ ہونے والا ہے نمبر 2، یعنی مفرد منصرف جاری مجرا صحیح۔ اللہ اکبر، اتنے سارے نام ابھی سمجھاتا ہوں۔